جی احسان اقبال صاحب، احسان اقبال صاحب، احسان اقبال صاحب پلیز. جی جناب اسپیکر، یہ آپ حکومت کی حالت دیکھ لیجئے. آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حکومت کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ ہماری بات سن سکیں. جناب اسپیکر، یہ جو موصوف وزیر خارجہ ہیں، ان کا ایک کالنگ اٹینشن نوٹس بھی ہے جو ہزاروں پاکستانی طلبہ اور طالبات کا مسئلہ ہے. ان میں یہ بھی جرت نہیں کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے بیٹھ کر اس کا جواب دیتے. میں نے آج سمجھ لیا ہے کہ یہ پاکستان کے نوجوان کیوں رسوا ہو رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارا وزیر خارجہ اپنا کام کرنے کی بجائے آج جن کی گفتگو میں کبھی مجھے شہزاد اکبر کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے فروغ نسیم کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے شہباز گل کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے فخر امام کا چہرہ نظر آتا تھا، کبھی مجھے شوکت ترین کا چہرہ نظر آتا تھا. تو آج پتہ چلا کہ یہ وزیر خارجہ صاحب اپنے کام کے علاوہ سب کا دوسروں کے حصے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حال ہے. اور آج تو شاید انہوں نے اپنی رونمائی کی ہے پی ٹی آئی کے متبادل قیادت کی حیثیت سے بھی. وہ شاید یہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو، عمران خان کے بعد میں بھی ہوں، میرے پہ توجہ کر لیں، میں بھی امیدوار بن سکتا ہوں وزیر اعظم کا. جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیڈر جا رہے ہیں، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیر خارجہ اتنا غیر سنجیدہ ہوگا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کیا حال ہوگا. جناب اسپیکر، آج انہوں نے جو باتیں کی، میں اصل موضوع پہ آنے سے پہلے 2 منٹ میں اس کی وضاحت ضرور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے بہت دعویٰ کیا کہ انہوں نے معیشت کو 4 چاند لگا دیے ہیں اور 5% گروتھ ریٹ کر دی ہے، اگرچہ وہ ری بیسنگ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایک نہایت ہی سنجیدہ موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اور وزیر خارجہ صاحب نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. اور ہم ان کی بات کو اس لیے سنجیدہ نہیں لیتے کہ میں خود گواہ ہوں اور عینی شاہد ہوں کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو اس سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ یہ نواز شریف صاحب کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. اور پھر میں نے ان کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے بھی قصیدے پڑھتے سنا ہوا ہے. تو اس لیے آج اگر یہ قصیدے پڑھ رہے ہیں عمران نیازی صاحب کے، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب جس طرح آج یہ ہم پہ تنقید کر رہے تھے، کل کو ان پہ بھی تنقید کریں گے. جناب اسپیکر، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کھاد کا مسئلہ پتہ نہیں کیوں ہو گیا. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال سے کھاد زیادہ پیدا ہوئی ہے. تو جناب اسپیکر، کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی نگرانی میں کھاد ملک سے سمگلنگ ہوئی ہے اور سمگلنگ کے نتیجے میں آج زمیندار کو ڈی اے پی جو ہمارے دور میں 2400 روپے کی ملتی تھی، 9,500 اور 10,000 روپے کی گندم کی بجائی کے اوپر ملی ہے. وہ یوریا جو 5 سال ہمارے دور میں 1400 روپے کی ملتی تھی، آج کسان کو 2900 روپے میں بھی لائنوں میں لگ کے بلیک میں نہیں مل رہی، اور جو مل رہی ہے وہ بھی ملاوٹ والی یوریا مل رہی ہے. تو کون ہے اس سمگلنگ کا ذمہ دار؟ ایک ہی سانس میں کہہ دیا کہ کچھ سٹاکسٹ ہیں کہ جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. تو جو ذخیرہ کے خلاف کارروائی کیا مریخ سے کسی نے آ کے کرنی ہے؟ پنجاب کی حکومت بھی ان کی ہے، وفاق کی حکومت بھی ان کی ہے، لیکن یہ بے بس نظر آتے ہیں. اسی طرح جو معیشت کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ 5% ہو گئی، میں سادہ زبان میں اس کی تعریف یوں کروں گا کہ جب آپ لو بیس سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس کو ہائی بیس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے 4 سالوں میں تقریباً 4.5-5% کی گروتھ دکھا کے آخری سال 6% کی گروتھ دکھائی. انہوں نے 0% کے بعد اگر آج 5% دکھائی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ 100 کے بعد ایک چیز یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 1% شمار ہوگا.
لیکن اگر آپ 0 کے بعد 1 یونٹ بڑھائیں گے تو وہ 100% شمار ہوگا. تو یہ پرسنٹیجز کے پیچھے اپنے اس اکنامک کریش کو نہیں چھپا سکتے جو انہوں نے ملک کی معیشت کا کیا ہے. یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی 231 ارب ڈالر سے بڑھ کے 315 ارب ڈالر ہوئی اور آج وہ 280 ارب ڈالر پہ ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت کا حجم سکیڑ دیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری فی کس آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے. پھر وزیر خزانہ خارجہ صاحب فرمایا کہ یہ ہماری اچھی باتیں کیوں نہیں بتاتے, ان کو پتہ نہیں غلط باتیں سوچتی ہیں. جناب, ہم تو عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹر جب صبح گھر سے نکلتا ہے, وہ جب سبزی لینے جاتا ہے تو وہ سبزی کی قیمت سن کے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گوشت کی دکان پہ جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ گھی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ چینی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ آٹا لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دوائی لینے جاتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب اسے گیس کا بل آتا ہے اور چولہا بند ہوتا ہے تو اس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. جناب اسپیکر, میرے حلقے کا یا ایک عام شہری جب ہسپتال جاتا ہے تو جہاں اس کو مفت دوائیاں ملا کرتی تھیں اب اسے مفت دوائی نہیں ملتی. جہاں ہسپتال میں اس کا مفت علاج ہوتا تھا آج سرکاری ہسپتال بھی نیم پرائیویٹ ہسپتال بن کے اسے علاج دیتا ہوا نظر آتا ہے. آج نوجوان یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نکلتا ہے, اس کو روزگار نہیں ملتا, وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو جناب اسپیکر, ہم تو ان لوگوں کی بات کریں گے جو اس مہنگائی سے, اس بے روزگاری سے, اس غربت سے تنگ آ چکے ہیں. غریب کا چولہا بجھ چکا ہے. آپ کے یہ اعداد و شمار, آپ کے دن تو پھیر چکے ہیں, وزیروں کے دن تو پھر چکے ہیں جنہوں نے شوگر مافیا سے مال کمایا, آٹا مافیا سے مال کمایا, فارما مافیا سے مال کمایا, جنہوں نے ایل این جی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے اور جنہوں نے ڈالر سکینڈل میں ہاتھ دھوئے, جنہوں نے بی آر ٹی سکینڈل میں ہاتھ دھوئے. لیکن غریب بیچارہ غریب تار ہو گیا ہے. تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار. جس دن میرے ملک کا عام مزدور, عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے, اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں کووڈ آئی, پوری دنیا میں مہنگائی آئی. تو جناب, ہمارے خطے میں بھارت میں افراط سنگل ڈیجٹ, بنگلہ دیش میں سنگل ڈیجٹ, ان کی معیشتوں کا ڈھانچہ بھی ہم سے ملتا جلتا ہے. تو ہمارے ہاں ڈبل ڈیجٹ کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کو 2 پوائزن پلز دی ہیں. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی اور آپ نے جو 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا, ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارا خسارہ بے قابو ہو گیا ہے اور آپ نے پاکستان کو قرضوں کے جال میں دھکیل دیا ہے. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ٹی وی کے اوپر آئیں, لائیو مذاکرہ کریں, لائیو بحث کریں. معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ ہم پاکستان کے قوم کو جج کریں گے, بنا کے بات کریں گے. لیکن یہاں پہ اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا جناب اسپیکر, کچھ دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے جس کے اوپر میں نے ایک ریزولوشن جمع کرائی ہے. پتہ نہیں کون پاکستان میں بار بار یہ بحثیں چھیڑ دیتا ہے کہ صدارتی نظام لے کر آنا چاہیے, پارلیمانی نظام کے اندر یہ ہو گیا ہے. جناب اسپیکر, ہم 75ویں سال کے اندر ہیں. آج جس ملک کے اندر اگر 75 سال کے اوپر بھی ہم یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس ملک کا کیا نظام ہونا چاہیے, اس ملک کو کیسے چلنا چاہیے, تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں ایک ان وائبل ریاست نہ قرار دے.